رات، گہری تاریک رات اپنے اخیر پہر میں تھی۔ کالی کے مندر پر ہو کا عالم طاری تھا، ہر سو خاموشی تھی۔ مہا پجاری بدری ناتھ کے کمرے میں ایک اور گناہ آلود رات تمام ہوئی۔ یہ منحوس اور سیاکار رات اس شیطان پجاری نے معصوم بالی کے ساتھ بڑے عیش و ترب میں گزاری تھی۔ بدنصیب بالی پر سانپ کے زہر کا نشہ اترا تو اس پر یہ کرب انگیز انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھ شیطان بدری ناتھ نے کیا ظلم کر ڈالا تھا۔ صبح سے پہلے بالی کو بدری ناتھ کے دو خدمت گزار چیلے اس کے کمرے سے اٹھا کر لے گئے اور دوبارہ اسی تہہ خانے میں لے جا کر پھینک دیا۔ بالی نڈھال سے ایک کونے میں سرک گئی اور اپنے گھٹنے سینے سے لگائے، ان میں اپنا روتا ہوا چہرہ دیے گھٹے گھٹے انداز میں سسکنے لگی۔ اپنے نصیب پر آنسو بہاتے اب اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک آواز آئی، روتی کیوں ہے بالی؟ جو ہوا اچھا ہی ہوا، اب تجھے بھی آنے والی پورنماشی کی اس منحوس رات کا خوف نہیں ہوگا۔ اس آواز پر بالی نے قدرے چونک کر اپنے آنسو سے لبریز چہرہ اٹھایا۔ وہ لچھمی تھی اور اس کے بالکل قریب ننگی اینٹوں والے فرش پر بیٹھی تھی۔ میرے پاس اب رہ کیا گیا ہے خوف کھانے کو لچھمی؟ بالی کربناک سے لہجے میں بولی، اب تو مجھے اپنی جان جانے کا بھی ڈر نہیں رہا۔ ایسی مایوسی والی باتیں کیوں کرتی ہے پگلی؟ لچھمی بولی، مجھے دیکھ عیش میں ہوں، پجاریوں کا دل بہلاتی ہوں، ان کی مار سے بچی رہتی ہوں، بلکہ پجاری پرسرام کو تو میں نے اپنا اس قدر دیوانہ بنا لیا ہے کہ وہ مجھے اپنے لیے ہی بلاتا ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، اچھے اچھے بھوجن کھلاتا ہے، شراب پلاتا ہے، کم بخت بڑا سرور انگیز نشہ ہے اس شراب کا بھی۔ لچھمی دیکھ، میں بہت دکھی ہو رہی ہوں اس سمے۔ بالی نے اس کی طرف دیکھ کر ملتجی لہجے میں کہا، تو ایسی باتیں کر کے مجھے اور دکھی مت کر، مجھے اکیلا چھوڑ دے، جا اپنے جگہ پر جا کر بیٹھ جا۔ اس کی بات پر لچھمی نے برا نہیں منایا بلکہ ہولے سے مسکرائی بھی تھی۔ ساری قیدی لڑکیوں میں اسے یہ معصوم صورت بالی اچھی لگتی تھی اور اس سے زیادہ باتیں کرنا بھی لچھمی کو اچھا لگتا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے بالی کے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھ سے یوں ہی سوارتے ہوئے بڑی محبت سے کہا، میں تو تیرے فائدے کی بات کر رہی تھی، مجھے ایسی باتیں پسند نہیں۔ بالی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے وعدہ، اب میں تم سے ایسی بات نہیں کروں گی، پر مجھے اپنے پاس سے جانے کا مت کہو۔ لچھمی نے کہا۔ وہ بھی اب کافی سنجیدہ سی نظر آنے لگی تھی۔ اچانک اس نے بالی کے سراپا پر ایک نگاہ ڈالی اور قدرے چونک کر پوچھا، ارے بالی، وہ تیرا سنہری خنجر کدھر گیا جس پر ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے؟ وہ اس راکشس بدری ناتھ نے مجھ سے چھین لیا۔ بالی نے ہولے سے جواب دیا، ہائے رام، تو نے اتنا قیمتی اور خوبصورت خنجر اپنی بیوقوفی سے گنوا دیا۔ لچھمی بھویں اچکا کر اور اپنے نیم برہنہ سینے پر ایک ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر تعصب پھیل گیا۔ میرے بھلا کس کام کا تھا وہ خنجر؟ بالی نے مردہ سے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر اپنا سر گھٹنوں میں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ لچھمی نے اس سے کچھ کہا بھی تھا مگر بالی نے اس بار اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ لچھمی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی اور اس کے بعد دوسری لڑکیوں کی طرف چلی گئی۔ کافی دیر بیت گئی، تہ خانے کا واحد روشن سان سے صبح کی کرنیں اندر پڑنے لگی تھی۔ ان کے لیے ناشتہ بھیجا گیا تھا۔ بالی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، باقی لڑکیاں اسے فوراً چٹ کر گئی۔ ارے واہ پربھو، یہ اتنا قیمتی خنجر کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ پرسرام نے مہا پجاری بدری ناتھ کے ہاتھ میں وہ خوبصورت سنہری خنجر دیکھ کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس وقت بدری ناتھ اسی خنجر کو اپنے ہاتھ میں لیے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بدہیت ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری، بولا، یہ اسی ناری کے پاس تھا جو رات بھر میرے ساتھ تھی۔ اچھا، یہ بالی کے پاس تھا؟ پرسرام کی بھویں پرسوچ انداز میں سکڑ گئی، پرنتو اس سسری کے پاس کدھر سے آ گیا؟ ہمیں کیا پرسرام، بدری ناتھ جھلا کر بولا، جہاں سے بھی آیا، لیکن اب یہ ہماری ملکیت ہے۔ دیکھو تو ذرا ہاتھ میں لے کر، کتنا خوبصورت ہے یہ۔ کہتے ہوئے بدری ناتھ نے وہ خنجر پرسرام کی طرف بڑھا دیا۔ پرسرام نے وہ خنجر تھاما اور ذرا سی دیر دیکھنے پر اس کا مختصر جائزہ لینے کے بعد اسے واپس بدری ناتھ کو لوٹا دیا۔ واقعی خوبصورت ہے، وہ زیر لب بولا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا تہ خانے میں پہنچا۔ اس کے چہرے پر اب الجھن کے علاوہ گہری سوچ اور سنجیدگی کے بھی آثار نمایاں تھے۔ اسے دیکھ کر قیدی لڑکیاں خوف سے سمٹ گئی۔ پرسرام نے متلاشی نظریں دوڑائی اور ایک کونے میں سے بالی سکڑی سمٹی فرش پر لیٹی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر اس نے بے دردی سے اپنے پاؤں کا ٹہوکا مار کر بالی کو جگایا۔ اس بیچاری نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ پرسرام پر نگاہ پڑتے ہی اس کے چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی۔ وہ خنجر تیرے پاس کدھر سے آیا تھا؟ پرسرام نے گھور کر اس سے پوچھا۔ بالی فوراً سمجھ گئی کہ وہ کس خنجر کی بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور لرزتے لہجے میں جواب دیا،
وہ ماریا نے دیا تھا مجھے۔ ماریا نے دیا تھا؟ پرسرام نے گمگو کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں اور چہرے پر تشویش کے سائے نمودار ہوئے۔ اس نے دوبارہ تحقمانہ درشٹی سے کہا، تو سچ بول رہی ہے نا؟ یاد رکھنا، جھوٹ بولا تو تیرا بہت برا حشر ہوگا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ اسی کا تھا، بالی نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا، اس لیے اس نے وہ خنجر میرے حوالے کر دیا تھا۔ پرسرام اپنی دھوتی سنبھالتا ہوا الٹے پیروں فوراً مہاپجاری بدری ناتھ کے پاس پہنچا۔ پربھو، اس خنجر سے ترنت پیچھا چھڑا لو، ورنہ ہم سب کے سینوں میں پیوست ہو جائے گا، پرسرام نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ پرسرام، تیرا شاید دماغ چل گیا ہے، بدری ناتھ نے ایک استہزائیہ کہکا اگلتے ہوئے کہا۔ یہ چھوٹا سا خنجر کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اس سے تو کھال بھی نہیں اترے گی۔ پربھو، میری بات کا مطلب آپ نہیں سمجھے، پرسرام نے تشویش سے پھیلی آنکھیں اور اچکی ہوئی بھووں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس فرنگن ماریا نے مرتے مرتے بھی ہمیں پھنسوانے کے لیے آخری چال چلی ہے مہاراج، اور پھر اسے ساری بات بتا دی۔ پرسرام کا خیال تھا کہ اس خنجر کا پس منظر سنتے ہی بدری ناتھ اچھل پڑے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بدری ناتھ اسی طرح بڑے بے پرواہ انداز میں پرسرام کو گھورتے ہوئے بڑے غرور سے بولا، ہم مہابلی ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ پرسرام فکر مند سے اپنا منہ لٹکائے جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا۔ راج محل کے اس قدیم مگر مضبوط سنگی اور ننگی اینٹوں والے سیلن زدہ سے اندھیرے بندی خانے میں اریبہ اداسی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں نمناک تھی اور حلق میں رکت اتری ہوئی تھی۔ اس کے ایک نازک سے پیر میں آہنی کڑا ڈالا ہوا تھا، ایک فولادی زنجیر اس سے منسلک تھی جس کا دوسرا سرا دیوار میں نصب ایک لوہے کے کنڈے سے جڑا ہوا تھا۔ زنجیر 2-3 فٹ ہی دراز تھی، اسی قدر کے جب اس کے سپاٹ اور آہنی دروازے کی نچلی درز کو کھول کر کھانے پینے کا مقدور بھر سامان سرکایا جاتا تو وہ وہاں تک وہ مشکل جا کر اٹھا سکتی تھی۔ اس وقت اریبہ دیوار سے پشت لگائے سوگوار سی بیٹھی تھی۔ اس بندی خانے میں قتل کے مجرموں کو رکھا جاتا تھا، یہ عرصے سے خالی پڑا تھا، اب یہاں صرف اریبہ ہی مقید تھی۔ اس تنگ و تاریک بندی خانے کا ماحول بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی چھت نیچی تھی، دیواریں سپاٹ اور سیاہ پڑی ہوئی تھی۔ اریبہ کو گھٹن تو اس قدر محسوس ہو رہی تھی کہ اسے آکسیجن لینے کے لیے پھیپڑوں پر زور دے کر کھینچ کر سانس لینا پڑ رہی تھی، اسی وجہ سے وہ ہولے ہولے کانپ بھی رہی تھی۔ اس بندی خانے میں کوئی روشندان نظر نہیں آ رہا تھا، فقط دروازے کی چوکھٹ کی بنی ہوئی قدرے چوڑی درزوں سے مقدور بھر ہوا اور روشنی کا گزر ہوتا تھا۔ ایک روز ہی گزارنے کے بعد اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ اگر وہ مزید کچھ روز یہاں رہی تو ایک دن اسی خوفناک بندی خانے میں دم توڑ دے گی۔ یہاں شاید قتل کے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اور پھر مرنے کے بعد اس کی لاش کو ادھر ہی گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس تصور سے وہ لرز اٹھی، ایسی دردناک اور لاچارگی کی موت کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے شازمان کی فکر ستانے لگی، وہ اس کے لیے کس قدر پریشان ہو رہا ہوگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ ایسا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا بیٹھے کہ اس کے نیک مقاصد داؤ پر لگ جائے، کیونکہ اریبہ کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے محبوب کے نیک کاز کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شازمان اس کی رہائی کے لیے کسی اور طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا محبوب نچلا بیٹھنے والا نہیں تھا۔ شازمان کے لیے گرباز سنگھ اور سیناپتی موج سنگھ امید کی آخری کرن ثابت ہوئے۔ ان کی باتوں نے اسے کافی حوصلہ دیا تھا۔ موج سنگھ نے تو اسی رات اپنے وعدے کو پورا کر دیا تھا، اسی سبب شازمان کا بلاوا آ گیا۔ ریاست کے نئے راجہ پرتاپ کمار نے اسے طلب کر لیا تھا، اب وہ اس کے سامنے دست بستہ کھڑا تھا۔ اس نے راجہ کو ساری باتیں تفصیل سے بتا دی تھی۔ پھر گرباز سنگھ ایسے گواہوں کا بندوبست بھی کر چکا تھا جنہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ مینا کوری پر مقتول لیف بروجر پہلے ہی گندی نظر رکھے ہوئے تھا، اور وقوع والے روز بھی جب مینا کوری کو دیکھا گیا تو اس کے کپڑے مسلے ہوئے تھے، جسم اور چہرے پر بھی ایسے نشانات تھے جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مینا کے ساتھ بروجر نے دست درازی کی کوشش کی تھی۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد راجہ پرتاپ کمار نے بھی اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے بڑے سنجیدہ اور بردبارانہ لہجے میں کہا، ہم ابھی اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہیں، لیکن چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، فریادی کے ساتھ پورا انصاف ہوگا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم یک طرفہ فیصلہ صادر نہیں کر سکتے اور کرنے سے قاصر بھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، لہٰذا مقتول بروجر کے حق میں بولنے والے استغاثہ کو بھی اگلی بار پیش ہونے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اس کے بغیر مقدمے کی حتمی کارروائی کو عمل میں لانا ہمارے لیے ناممکن ہوگا۔
راجہ پرتاپ کمار یہ کہہ کر اپنے 2 خادموں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تاہم اس نے اتنا ضرور کیا تھا کہ راج محل سے زمان کی بے دخلی کا اپنا حکم نامہ واپس تو نہیں لیا تھا، البتہ اسے عارضی طور پر معطل ضرور کر دیا تھا، جب تک کہ مقدمے کی یہ کارروائی کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتی۔ بھوپت، اب چنتا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ راجہ کے اٹھ جاتے ہی راج محل کے مصاحب خاص گرباز سنگھ نے شازمان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے ازراہ تشفی کہا، پورا وشواس ہے ہمیں کہ فیصلہ تمہارے حق میں ہی ہوگا۔ شازمان کو بھی اگرچہ کوئی تسلی تو ہوئی تھی، تاہم ایک خدشے کے پیش نظر وہ گرباز سنگھ سے ملتجی ہوا۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھلا سکتا سردار جی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ فرنگی کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ آپ تو جانتے ہی ہیں ان لوگوں کو۔ اچھی طرح جانتے ہیں، گرباز سنگھ بولا، لیکن تم شاید ہمارے راجہ پرتاپ کو نہیں جانتے۔ وہ انصاف پسند ہی نہیں بلکہ ایک بہادر اور نڈر انسان بھی ہے۔ میں نے کہا نا کہ تم چنتا نہ کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ گرباز سنگھ وہاں سے سیدھا مقتول لیف بروجر کے کمرے میں پہنچا، جہاں پہلے ہی 4 عدد فرنگی سر جوڑے بیٹھے تھے۔ راج محل کے مصاحب خاص کی آمد پر وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ گرباز سنگھ نے انہیں ساری بات بتا دی اور کہا، تم چاروں میں سے استغاثہ کی پیروائی کون کرنا چاہتا ہے تاکہ راجہ صاحب کو اگلی پیشی میں حتمی فیصلہ دینے میں آسانی ہو؟ ان چاروں فرنگیوں میں سے ایک نے جواب دیا، یہ لیف بروجر کا نائب جان پارکر تھا۔ ہم کوئی وکیل نہیں ہے، لیکن ہم پابند ہیں کہ ہمارے مقتول افسر کے قتل کی ترنت رپورٹ جنرل صاحب تک پہنچائیں۔ وہ جو فیصلہ کریں ہم وہی کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مصاحب خاص گرباز سنگھ نے کہا اور پھر پوچھا، تو پھر اس سلسلے میں تم نے کیا کیا اب تک؟ ہمارا ایک ساتھی دلی روانہ کیا جا چکا ہے، کل تک لوٹ آئے گا، اس کے بعد ہی ہم آپ کو کوئی حتمی جواب دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم منتظر ہیں، گرباز سنگھ نے ہولے سے اپنے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ شازمان کو کچھ تسلی تو ہوئی تھی، مگر وہ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگلی پیشی میں جو بھی مقدمہ ہوگا وہ بڑا دھواں دھار ہوگا، کیونکہ اس میں دونوں فریقین موجود ہوں گے اور غاصب فرنگی اپنی جابرانہ روایت برقرار رکھتے ہوئے راجہ پرتاپ کو اپنے حق میں فیصلہ دینے پر مجبور کر ڈالیں گے۔ لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ریاست کا نیا گدی نشین راجہ بھی نڈر اور انصاف پسند ہے۔ اگلے دن ہی شام تک دلی سے 6 فرنگی افسران ریاست ناگرہ آن دھمکے۔ ان میں ایک تو وہی فرنگی سپاہی تھا جو راج محل میں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے تعینات دستے میں شامل تھا، جس کی کمانڈر مقتول لیفٹیننٹ بروجر کے ہاتھ میں تھی اور جسے بروجر کے نائب جان پارکر نے دلی جنرل مائیکل شاہ کے پاس روانہ کیا تھا۔ باقی 5 میں سے 2 برٹش گورنمنٹ کے خصوصی نمائندے تھے، جن میں ایک تو باریٹ لا تھا، اس کا نام والٹر برائٹ تھا۔ وہ ایک 60 سالہ فرنگی افسر تھا۔ وہ درمیانی قامت اور قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ اس کے سر کے سارے بال سفید تھے، اس نے سیاہ موٹے فریم کا چشمہ آنکھوں پر چڑھا رکھا تھا۔ دوسرا نمائندہ نسبتاً طویل قامت اور تنومت جسے کا مالک ہیگن کلارک تھا۔ اس کی عمر بمشکل 50 برس رہی ہوگی۔ وہ گورنر روڈنی کاسٹوفر کا مشیر اور برٹش آرمی کا ایک سابقہ آنریری آفیسر تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور آنکھیں مچی مچی ہوئی تھی، جس سے بلا کی مکاری اور ذہانت ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ چوتھا کرنل بلسٹر ووڈ، 5واں میجر ڈی فارسٹ، جبکہ چھٹا عام رینک کا فوجی تھا، اس کا نام روڈی تھا۔ ان کے چہروں پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں سے برہمی مترشح تھی۔ ان کے انداز و اطوار میں بھی غصہ اور پریشانی جھلکتی صاف محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی بلا دے راجہ پرتاپ کمار سے باریابی چاہی، لیکن راجہ پرتاپ کمار نے پہلے ہی حکم صادر کر رکھا تھا کہ راج محل کی روایت کے مطابق ایسے مہمانوں کو جن کی آمد اچانک اور بغیر پیشگی اطلاع کے ہو، انہیں پہلے مہمان خانے میں کچھ دیر ٹھہرایا جائے۔ مجبوراً انہیں یہ حکم ماننا پڑا تھا، یوں بھی ان کا یہ دورہ غیر معینہ مدت کا تھا۔ انگریز بہت مکار اور شاطر قوم ہے، کب دماغ اور کب ہتھیار سے کام لینا ہے وہ یہ خوب جانتے تھے۔ آن جہاں نے مہاراجہ چندر گپتا کے مرتے ہی جب اس کا بیٹا ولیعہد پرتاپ کمار راجواڑے کی گدی پر پراجمان ہوا تو راج محل میں متعین لیفٹیننٹ بروجر کی سرگردگی میں ان کے جاسوس راج محل سے متعلق ایک ایک بات کی رپورٹ بھیجا کرتے تھے۔ مہاراجہ چندر گپتا کے مرنے کی خبر کے ساتھ ہی غاصب فرنگیوں پر کچھ دبی دبی سی حقیقت پہلے سے ہی واضح ہونا شروع ہو گئی تھی کہ آج جہاں نے مہاراجہ چندر گپتا کے دور میں مذکورہ مشن کو جو تعاون اور تحفظات حاصل تھے وہ اب نئے گدی نشین راجہ کے مقابلے میں ویسے نہیں رہے۔ پہلے تو جنرل مائیکل شاہ نے اپنے طور پر اس کی یہی وجہ سمجھی تھی، چونکہ اس روز ہونے والی مذکورہ نشست میں ولیعہد پرتاپ موجود نہ تھا۔ پرتاپ کمار اس وقت پروفیسر ہنری کے قتل کے سلسلے میں رینا اور کالی کے مندر کے پجاریوں کے درمیان ہونے والے ایک مقدمے میں مصروف تھا۔
اسی لیے شاید نئے راجا کو اس مشن کا پوری طرح ادراک نہیں، لیکن پھر جلدی جب مشترکہ عسکری پرانی کی رپورٹ قلعہ بند جنرل مائیکل شاہ کے ہاں نہیں پہنچی تو یاد دہانی کے سلسلے میں خط روانہ کیا گیا، اس کا جواب بھی نہیں موصول ہوا، تو بعد میں لیف بروجر کی ماہانہ رپورٹ سے واضح ہوا کہ نئے گدی نشین راجا پرتاپ نے یاد دہانی والے اس خط کو کھولنا تو درکنار پڑھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ جنرل مائیکل شاہ نے گورنر روڈنی کاسٹوفر سے اس سلسلے میں میٹنگ کی۔ اب یہ سب جاری تھا کہ ریاست ناگراسی نے چکا دینے والی اطلاع ملی کہ مہاراجا چندر گپتا کا انتقال ہو گیا ہے۔ بالآخر یوں ان پر واضح ہو گیا کہ پرتاپ کمار ان کے بارے میں کوئی دلچسپی لینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد فوری طور پر ایک وفد تیار کیا جانے لگا تو دوسری خبر یہ آن پہنچی کہ لیف بروجر کا راج محل میں قتل ہو گیا ہے، اور قاتلہ وہی عورت ہے جس پر پہلے ہی اس کے 2 ساتھیوں سمیت مسلم باغیوں کے جاسوس ہونے کا شبہ کیا جا رہا تھا۔ اب یہ وفد ان 2 اہم ایجنڈوں کے مطابق راج محل پہنچا تھا، چنانچہ اب راج محل کے دور و دیوار کان ہو گئے، نظریں اس نسیج پر ٹک گئی، محل کی فضا جیسے پل پل کے دم بخود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس دبکی ہوئی خاموشی میں گہری سماعت رکھنے والوں کو جنگ کے بگل کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ راجا پرتاپ کمار بڑے کروفر کے ساتھ اپنی اونچی پشت گاہ والی تخت نما مسند پر پراجمان تھا، ایک نیام بھی باندھ رکھی تھی جس میں رکھی تلوار کے جڑاؤ دستے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ راجا پرتاپ کمار جلال میں تھا۔ ایسا اس نے اس فرنگی وفد کی آمد پر ان کے عزائم کی جھلک سے متعلق اپنے مصاحب خاص گرباز سنگھ سے سن کر کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے دائیں جہاں اصولاً آجانی مہاراجا کی بیوی نجو بائی کو پراجمان ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ فوج کے سپاہ سالار موت سنگھ کو بٹھا رکھا تھا۔ بائیں ہاتھ کے نشست پر خصوصی مشیر سترام داس پراجمان تھا، وہ آجانی مہاراجا چندر گپتا کا مشیر بھی رہ چکا تھا، مگر محلاتی سازشوں کی وجہ سے نجو بائی نے اسے بے دخل کروا دیا تھا۔ بہر کیف اب پرتاپ کمار نے اسے اپنا ہی مشیر نہیں بلکہ ایک نئے عہدے وزیر مملکت پر بھی مقرر کر دیا تھا۔ وہ ایک 50-55 سالہ دبنگ انسان نظر آتا تھا۔ پرتاپ کو اس کی وفاداری پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس وقت سترام داس کی پرغور نظریں سامنے داہنی کتاب میں بچھی کرسیوں پر پراجمان فرنگی وفد کے چہروں اور ان کے چڑھتے ہوئے تیوروں پر جمی ہوئی تھی۔ اسی نے راجا پرتاپ کمار کو ان فرنگیوں کے آگے اس دبدبے کے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس بات کا اثر فرنگیوں پر خاطر خواہ پڑا تھا، اور جو غبار اور غبار ان کے اندر اٹھا ہوا تھا وہ اس دبدبے کے سامنے کچھ کم ہوا تھا۔ فرنگی وفد کی صدارت کرنل بلسٹر ووڈ کر رہا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد کرنل بلسٹر ووڈ نے موقع محل دیکھتے ہوئے اپنے دیرینہ مشن کے بجائے لیف بروجر کے قتل کی بابت ابتدا کر ڈالی، حالانکہ پہلے وہ اپنے مشن سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے ریاست ناگرہ کے وسیع تر مفادات اور اس کی بھلائی اور بہتری کی خاطر لیفٹیننٹ بروجر کی سرگردگی میں یہاں جو دستہ مقرر کیا تھا، ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور قتل کرنے والا کون؟ وہ جس پر پہلے ہی باغیوں کا شبہ کیا جا رہا تھا۔ ہمارے علم میں یہ بھی رہا ہے کہ لیف بروجر نے اس سلسلے میں آپ کے سیناپتی موت سنگھ کو بھی کئی بار خبردار کیا تھا، مگر تب بھی کوئی لاہے عمل تیار نہیں کیا گیا۔ کرنل بلسٹر ووڈ بڑے دبنگ لہجے میں راجا پرتاپ کمار سے یہ کہہ کر خاموش ہوا تو پرتاپ کمار بھی جواباً بڑے دبدبے سے بولا، کرنل بلسٹر ووڈ، ہر اسٹیٹ کے اپنے کچھ داخلی مسائل ہوتے ہیں، ان میں اگر بلا وجہ مداخلت کی جائے تو پھر ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال کے لیے پیشگی تیار رہنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی ذمہ داری ایک فریق پر نہیں بلکہ دونوں پر آتی ہے۔ راجا پرتاپ کمار کا یہ جچا تلا جواب دینے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس کا جواب کرنل بلسٹر ووڈ کے سوال سے جتنا مختصر تھا اتنا ہی حاضر اور برمحل بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کرنل بلسٹر ووڈ سے بھی فوری طور پر کوئی جواب نہ بن پڑا۔ لاجواب ہونے کا تاثر دیتی خاموشی طوالت اختیار کرنے لگی تو اس کے ساتھ بیٹھے میجر ڈی فارسٹ نے فوراً سوال اٹھایا، آنریبل میجسٹی سے ایسے جواب کی میں توقع نہ تھی۔ کیا وہ اپنے نفع و نقصان سے اس قدر غافل ہیں کہ بجائے دشمنوں پر نظر رکھنے کے دوستوں کو کڑی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھے کہ راج محل میں ہمارے ایک فوجی افسر کا قتل اس غفلت کی دلیل ہے؟ کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اچانک راجا پرتاپ کے مشیر خاص سترام داس نے کہا، ہم اپنے معاملہ سنبھالنا اور چلانا زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے شاید راجا صاحب کے پہلے جواب کو توجہ سے نہیں سنا جس میں مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مداخلت کسی طور پر بھی نہیں کہلائی جا سکتی، کرنل بلسٹر ووڈ نے کہا۔ ایسا ہم نے اپنے اور اس آزاد ریاست کی بھلائی کی خاطر کیا ہے۔
हमारे पास आजहानी महाराजा चंद्र गुप्ता की शाही मोहर वाला मुआहिदा नामा रखा हुआ है। अच्छी बात है। अब अगर हम इस बहस में पड़ते रहे तो राजा साहिब कोई कारामद फैसला करने से कासिर रहेंगे। मुशीर ने बात खत्म करना चाहिए। हम बरोजर के कातिल को लेने आए हैं ताकि इसे दिल्ली ले जाकर वहां इस पर बाकायदा मुकदमा कायम करके करार वाकई सजा दी जा सके। मेजर डी फॉरेस्ट ने फौरन ही मकसद बयान कर दिया। इस तरह तो इंसाफ के तकाजों का मजरू होना यकीनी होगा। वाकई जहां पेश आता है तफ्तीश और तहकीक इधर ही ज्यादा बेहतर तरीके पर की जा सकती है। इस बार प्रताप कुमार ने जवाब दिया। क्या मुजरिम को पेश किए बगैर कार्रवाई की जा सकती है? इस बार वाल्टर ब्राइट ने सवाल उठाया। बिल्कुल की जा सकती है। राजा प्रताप कुमार का जवाब इस बात में था। तो फिर मेरा ख्याल है कि आप अब तक अपने तौर पर किसी नतीजे पर पहुंच ही चुके होंगे। आपके इस मुकदमे के बारे में क्या राय है? वाल्टर ब्राइट इंग्लिस्तान का बारेट ला था। इसने बड़ी चालाकी से राजा प्रताप कुमार की कोर्ट में गेंद फेंक दी थी। राजा प्रताप ने जवाब में कहा, हम अभी अपनी राय नहीं, फैसला भी महफूज रखते हैं। भला तरफैन अफ्रीकैन की मौजूदगी के बगैर हम कैसे फैसला सादिर कर सकते थे? राजा प्रताप कुमार के इस एहतियात अंदाज के जवाब पर बारेट ला याफ्ता वाल्टर भी बगले झांकने पर मजबूर हो गया। तभी कर्नल ब्रेस्टरवुड ने एक और बात उठा दी। ये फरंगियों का घाव टोला पहले ही एक एजेंडा तैयार किए हुए था, इसीलिए एक दूसरे को सपोर्ट देने में ये लोग जरा भी तामुल और तसाहुल से काम नहीं ले रहे थे। मामला सिर्फ बरोजर के कत्ल का ही नहीं, अगरचे इस कत्ल पर पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट और आर्मी में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। ये ऐसे मामलात होते हैं कि जंग का बिगल तक बजा डाला जा सकता है, लेकिन हमारा महाराजा चंद्र गुप्ता के साथ दोस्ताना ही नहीं बल्कि इससे आगे के भी तल्लुकात मजबूत रहे हैं। वो हमारे मुफादात का नहायत एहतराम किया करते थे। कर्नल के लहजे से आती धमकी की बू को महसूस करते ही राजा प्रताप का मूड बिगड़ने पर आ गया, लेकिन फिर फौरन इसे मुशीर सतराम दास की मसलियत अमेज नसीहत याद आ गई। वो जबर से काम लेते हुए बोला, हमसे भी आपको हमारे सुर्गबाश पिता जी जैसी उम्मीदें रखनी चाहिए, बशर्त यह कि दो तरफा मुवादात के तहफ्फुजात किसी किस्म की जद में न आते हों। प्रताप कुमार ने जुमले इसी तरह बेपरवाह अंदाज में अदा किए थे जैसे जंग की ढकी छुपी धमकी ने इस पर कोई असर ही नहीं किया। मेजेस्टी, हमें पता चल रहा है कि राजमहल में गवैयों के बहरूप में 3 अफराद घुसे बैठे हैं। बरोजर ने इनके बारे में खबरदार भी किया था, मगर इसके खबरदार करने के बावजूद इन तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अगर ऐसा किया जाता तो बरोजर आज जिंदा होता। इस बार दूसरे खुसूसी नुमाइंदे जॉन पार्कर ने लबकुशाई की। मगर हमारी इस सिलसिले में राय और है। राजा प्रताप कुमार ने इनकी तरफ देखते हुए कहा, ये तीनों गवैये सुशील, भूपत और इसकी बीवी मीना कोरी काफी रोज से यहाँ मौजूद हैं। वो हमारे सुर्गबाशी पिता जी का दिल बहलाया करते थे। इनसे अब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता तुम्हारे लेफ बरोजर की वजह से जरूर हालात खराब हुए। ऐनी शाहिदीन और इस औरत की गवाही और वाकई के रोज इसकी हालत जार सबने देखी थी। बरोजर ने इसे पूछ-गुछ के बहाने अपने कमरे में तलब किया था। वो शराब के नशे में था और फिर इस लड़की की इज्जत पर हमला कर दिया। नतीजे में मीना ने खुद को बचाने की कोशिश भी की थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए ही इसने मौका ताक कर इसी का खंजर से घोंप दिया। ऐन वाकई के रोज मीना की हालत ऐसी थी, इसके कपड़े तार-तार थे। तुम्हारे अपने सिपाहियों ने भी ये मंजर देखा था। मंजर क्या है जनाब? वाल्टर ब्राइट ने तंज़े मुस्कुराहट से कहा, वो तो अपनी मर्जी के मुताबिक भी बनाया जाता है। राजा प्रताप कुमार को इसकी बात इंतहाई नागवार गुजरी, मगर इसने बुर्दबारी और जब्त का दामन नहीं छोड़ा। तहम तल्ख लहजे में बोला, दोस्ती का दावा करने के बावजूद हमें शुबे की निगाह से देखा जाएगा तो फिर उसूली तौर पर सबसे पहले हम बदगुमानी का हक रखते हैं। ऐसी फजा में बाकी अहम और मुश्तरका मामलात को आगे बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? नुमाइंदा खुसूसी जॉन पार्कर ने पूछा। इंसाफ, राजा ने गंभीर आवाज में कहा। कातिला मीना को कहां रखा हुआ है इस वक्त? वाल्टर ब्राइट ने कोई सवाल उठाने की गर्ज से पूछा। हमने दोनों तरफ से इंसाफ से ही काम लिया है। लड़की को रेशमो कमख्वाब वाले आरामदेह बिस्तर पर नहीं लिटाया हुआ, इसे राजमहल के बंदी घर में कैद किया हुआ है। चाहो तो देख सकते हो कि वो वहां किस हाल में है। हम जरूर देखना चाहेंगे, जॉन पार्कर ने कहा।
फिर इसके थोड़ी देर बाद जॉन पार्कर और वाइल्ड ब्राइट को बंदी घर का नजारा करा दिया गया। वापिस आके वो दोनों ही लाजवाब होकर कर्नल वेस्टरवुड और मेजर डी फॉरेस्ट की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हो अब क्या किया जाए। आदमी हमारा कत्ल हुआ है और हम फरियादी हैं। हमारी साला ज़ल्फी की कदर की जाए कि हाकिम वक्त होने के बावजूद हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि मुलजिमा मीना कोरी को हमारे हवाले कर दिया जाए ताकि हम अपनी अदालत में इस पर मुकदमा चलाएं। हरगिज नहीं। राजा प्रताप कुमार जलाल में आ गया। आपने शायद केस की नोयत पर गौर ही नहीं किया कर्नल। एक तरह से मुलजिमा भी फरियादी है। रही बात हाकिम वक्त की, तो इस वक्त आप सब लोग हाकिम वक्त के सामने ही बैठे हुए हैं। मुशीर सतराम दास ने दानिस्ता तौर पर अब तक खामोशी इख्तियार कर रखी थी, क्योंकि वो राजा प्रताप के जवाबात से मुतमईन था। उधर बैरिस्टर और डी फॉरेस्ट एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने साथ बैठे मुशीर खुसूसी हैगन क्लार्क की तरफ देखा, जो अब तक खामोश बैठा। मगर कौन जानता था कि इसने किसी हिदायत के तौर पर ऐसा खोल चढ़ा रखा था। लिहाजा जब कर्नल और मेजर ने इसकी तरफ देखा तो इसने राजा प्रताप कुमार को मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर प्रताप कुमार, आपका लबो लहजा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ललकार रहा है, जबकि हमें सख्ती से हिदायत की गई है कि मुलजिमा कोई नहीं बल्कि इसके दोनों साथियों को भी हमारे हवाले किया जाए और हम इन्हें दिल्ली ले जाने के हतमी इरादे से आए हैं। इसकी बात ने गोया जल्दी पर तेर का असर किया। गुफ्तगू और मुकदमे की कार्रवाई शायद इसके बोलने पर ही इख्तितामी नतीजे पर मुंतज साबित हुई, मगर बावसफ के इसके राजा प्रताप कुमार ने इंतहाई तल्ख किस्म की संजीदा रोई के साथ इन्हें मस्कत जवाब देते ही नवाज दिया था। हमने जो कहना था कह दिया। इससे पहले कि इस नशिस्त का इख्तिताम किसी बदमज़गी की तरफ माइल हो, हम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेहमान खाने तशरीफ ले जाने का कहते हैं। फरंगी टोले ने एक दूसरे पर झुककर थोड़ा सा सुलह मशवरा किया और फिर वो सब अपने नशिस्तों से उठ खड़े हुए। अगले नशिस्त राजा प्रताप कुमार, कर्नल वेस्टरवुड और मेजर डी फॉरेस्ट के माबैन एक बंद कमरे में हुई। इसका एजेंडा वही था जो महाराजा चंद्रगुप्ता के साथ तय कर गए थे, मगर राजा प्रताप कुमार ने इस दूसरी और मुख्तसर नशिस्त में इन पर साफ और कड़े लफ्जों में वाज़ेह कर दिया कि वो अपनी पड़ोसी रियासत पर बिलाजवाब जंगी जारियत को एक जालिमाना कार्रवाई समझता है, लेकिन अगर किसी बैरूनी ताकत ने कभी ऐसा करने की गासिबाना कोशिश की तो वो कोहे शुमाले की छोटी बड़ी रियासतों को मुत्तहिद करके इस जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। बैरूनी ताकत से इसकी मुराद फरंगी ही थे। फरंगी वफद इसी दिन वापस दिल्ली लौट गया। आसार बताते थे कि वो नए गद्दीनशीर राजा से बिल्कुल भी मुतमईन ना थे, मगर प्रताप कुमार को इसकी कोई भी परवाह ना थी। नीज इनसे मिलकर पड़ोस की दिगर दो रियासतों पालनपुर और तरीपाल पर मुश्तरका अस्करी चढ़ाई के लिए वो बिल्कुल हक में नहीं था। अगले ही रोज इस मुकदमे की आखिरी कार्रवाई निपटाते हुए अरीबा की रिहाई का हुक्म दे दिया और इस मुकदमे की कार्रवाई की रिपोर्ट जनरल माइकल शाह को टप्पा खाने के जरिए भिजवा दी गई। मसलियत अंदेशी के तौर पर राजा प्रताप कुमार ने जनरल माइकल शाह को यह जरूर लिखवा दिया था कि अगर वो चाहें तो लाइफ ब्रोजर की जगह अपने किसी और अफिसर को मुतय्यन कर सकते हैं, इन्हें कोई एतराज ना होगा, मगर ये सब सिर्फ खैरसगाली के तौर पर सफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर होगा। नीज इनका राजमहल में दाखिली और खारजी सियासत और मामलात में कोई दखल नहीं होना चाहिए। राजमहल से बाहर किसी दूसरे मुकाम पर इन फौजों के ठिकाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दिलचस्प और दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए नावलिस्तान, इस्लामी और तारीखी कहानियों का मरकज। अल्लाह हाफिज।